تو بعض کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہوا، یہ غلط بات ہے۔ بس رگوں کا کٹنا شرط ہے، وہ اوپر سے کٹ جائے یا نیچے سے کٹ جائے۔ ہاں، اس گھنٹی سے، اس عقدے سے ذبح کرنا یہ آسان ہے، وہیں سے کرنا چاہیے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو آپ جہلوں کے فتووں سے بچا کریں، خود شریعت کو سمجھا کریں، خود مسائل کو ذہنوں میں بٹھایا کریں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ بنے۔ تو اسی طرح جانور کو ذبح کر لینے کے بعد اس کے جو حصے ہیں، اس کے جو خصیتین ہیں، وہ مکروہ تحریمی کے درجے میں آتے ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس جانور کا جو خون ہے، اسی طرح جو خدود ہوتی ہیں، ان کا بھی کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو چند وہ چیزیں ہیں جن کے علاوہ بقیہ سارا اس کا جسم کا جو گوشت ہوتا ہے، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہوتی ہیں، وہ حرام نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جانور کو گرایا، گرانے سے اس کا سینگ ٹوٹ گیا، آپ نے گرایا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ جو عیب دوران ذبح پیدا ہوتا ہے، اس کو عیب شمار نہیں کرتے۔ شریعت میں ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ ہاں، اس سے پہلے کسی جانور کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہو اور وہ زمین پر نہ لگتی ہو، آپ ایسے لگڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جو اپنی ذبح کی جگہ تک چل کر نہ جا سکتا ہو، ایسا کمزور اور مریض جانور آپ اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ اور ایسا جانور جس کی آنکھ کی تہائی روشنی چلی گئی ہو، آپ اس کو بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اور ایسا جانور جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، ایک کے اوپر سے خول کا اتر جانا، آدھے سینگ کا ٹوٹ جانا، یہ قربانی کے لیے مانع نہیں ہے۔ قربانی کے لیے سینگ کا ٹوٹنا وہ شمار ہوگا جو جڑ سے نکل جائے۔ کہاں سے نکل جائے؟ جڑ سے نکل جائے تو وہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسا جانور کہ اس کی عمر پوری نہ ہو، اور لوگ اندازے سے آج کل ایسا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی اس نے چھیرے ڈالے ہوئے ہیں، دانت نہیں ٹوٹے، تو میں نے گزارش کی اگر تو گھر میں پالا ہے، عمر کی تسلی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کریں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے جانور کے دانت گرے یا نہ گرے۔ اور اگر آپ نے منڈی سے خریدا ہے، آپ کو کوئی تسلی عمر کی نہیں ہے، تو پھر ایسا جانور آپ قربانی نہ دیں، نہ اپنی قربانی خراب کریں، نہ دوسروں کی قربانی کو خراب۔ آپ نے بکرا گھر میں پالا ہے لیکن اس کی عمر پوری ہے، دانتوں کی علامت نہیں ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس طرح گائے بھینس ہے، اس کی جو 2 سال کی شرط ہے، تو اس میں وہ پوری ہے اور زہری علامت نہیں ہے، تو آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا شرط ہے اور اس کی بھی کوئی زہری علامت نہیں ہے، تو آپ اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ضروری چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ اسی طرح کان کٹا جانور جو ہوتا ہے، جس کا کان کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ مکمل یا اس سے زیادہ کان کٹ گیا ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح وہ جانور جس کی دم 1/3 حصہ کٹ چکا ہے، تو وہ جانور بھی عیبدار شمار ہوگا، اس کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ مثلا جانور کی اگر وہ جو دم ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو اگر تیسرا حصہ مکمل یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہے، تو یہ جانور قربانی کے لیے کارآمد نہیں ہے، اس سے گریز کرنی چاہیے، کان کے حوالے سے، دم کے حوالے سے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کی ناک بھی مکمل کٹی ہوئی ہو، تو وہ جانور بھی قربانی کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ایک تھن خشک ہو گیا، اس میں دودھ بالکل نہیں آتا، تو یہ بکری آپ کی قربانی کے لیے کارآمد نہیں۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، اس کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خشک ہو گئے، کتنے؟ 2 تھن خشک ہو گئے، اس میں سے دودھ نہیں آتا، تو ایسی گائے اور بھینس قربانی کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ اسی طرح
عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو خصی جانور ہوتا ہے، بکرا ہے، بیل ہے، تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. خصی جانور ہو یا غیر خصی ہو، دونوں کی قربانی شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے. آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن بکروں کو خصی نہیں کیا جاتا ان میں ایک عجیب قسم کی حمک آتی ہے گوشت میں سے. تو اس حمک کا بھی لوگوں نے کئی ٹوٹکے نکال رکھے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوں گے. اگر آپ کو خصی نہیں کرتے تو اس کا ذرا گوشت بہت زیادہ بڑھتا ہے. ایسا جانور جس کو خصی کر دیا جائے تو اس کی ذرا وہ گروتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ فرق اس میں پڑتا ہے. حلت اور حرمت کے حوالے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ یہ دن اجتماع کا دن ہوتا ہے. قربانی کا جو دن ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ اجتماع کا دن ہوتا ہے. ایک جانور پر 7 لوگ تو شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر نرمی گرمی بھی ہو جاتی ہے. جی نرمی گرمی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لڑائی اور جھگڑے کی صورت نہیں بنتی. عید والے دن آپ عید پر اکٹھے ہوتے ہیں، دوست دشمن سبھی مسجد میں آتے ہیں. تو اس دن کا انتظار نہ کیا جائے کہ کوئی آئے گا اور پھر ہم اس کے کپڑے پھاڑیں گے. یہ شرعی طور پر اور عقلی طور پر یہ بات درست نہیں. یعنی کوئی بھی بدامنی کی فضا ہر حوالے سے، ریاستی معاملات میں ہو یا وہ گاؤں کی سطح پر ہو اور قبیلے کی سطح پر ہو، تو بدامنی کا ماحول، لڑائی جھگڑے کا ماحول یہ ہمیں روا نہیں ہے. تو عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اس دن میں کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ بجائے چھریاں جانور کے اوپر چلنے کے چھریاں کہیں اور چل رہی ہوں. تو آج کل کی جو عید، یہ عید آتی بھی اس دن ہے جس دن دھوپ اپنے جوبن پر ہوتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور جو کام نہ کر رہا ہو پھر اس کی تو خیر ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو یہ دن صبر کا ہے. اس دن صبر کریں، جتنا آپ صبر کر سکتے ہیں صبر کا مظاہرہ کریں. زبان بھی بند رکھیں، اپنے ہاتھوں کی حرکت کو بھی درست رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی فضا ہو جائے کہ بجائے ہم ثواب حاصل کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں. تو جس طرح یہ ایام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، ان میں کیا ہوا عمل بھی اللہ کو محبوب ہے، اسی طرح اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، بدامنی کی صورت پیدا ہو جائے، تو یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے ہی ہمارے لیے مردود ثابت ہو سکتے. ہماری آخرت کے حوالے سے جتنا ہمارا فائدہ ہونا ہے اتنا ہمارا نقصان بھی ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جانوروں کے اترنے والی ایک چیز کھال ہوتی ہے جو عام طور پر لوگ آج کل اپنے استعمال میں نہیں لاتے. پہلے لوگ اس سے پانی کی مشق بنوا لیتے تھے، جوتے بنوا لیتے تھے، یعنی اس کو گھر میں رکھ لیتے تھے. لیکن آج کل وہ رواج نہیں رہا. تو اس کھال کو پھر کہاں دینا چاہیے؟ تو اس کھال کا بہترین مصرف دینی مراکز ہیں، وہ مدارس ہیں اور رفاہی ادارے ہیں، آپ وہاں دیں تاکہ آپ کے کھال کے ذریعے سے بہت سارے مستحقین کے کام میں غسل اور آسانی پیدا ہو سکے. تو کھال کو بہرحال ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کسی کو بھی نہیں دیتے، اس کو دفن کر دیتے. تو یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے. ایک چیز آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کو کسی کو دے سکتے. اور یہی کھال اگر آپ اپنے اصول اور فروض سے ہٹ کر اپنے والدین اور اپنی اولاد کے علاوہ کسی کو ہدیۃً دے دیتے ہیں تو وہ اس کو فروخت کر کے کام میں لا سکتا ہے. اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے. اور بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اس کھال کو پکا کے کھایا جاتا ہے. آپ تو گوشت کھاتے ہیں نا، اس کھال کو بھی لوگ پکا کے کھا لیتے ہیں. تو وہاں اگر ایسے افراد ہوں جو پکا کر کھانا چاہیں تو آپ ان کو بھی یہ کھال دے سکتے ہیں. لیکن یہ کھال، اس کی رقم نہ تو آپ کی ذات پر لگتی ہے، نہ کسی مسجد پر لگتی ہے، نہ آپ کے والدین پر لگتی ہے، نہ آپ کی اولاد پر لگتی ہے.
تو اس کھال کو جہاں آپ کا مصرف اچھا آپ سمجھیں آپ وہاں دیں، اور دل کی خوشی کے ساتھ دیں۔ کیا کریں؟ دل کی خوشی کے ساتھ دیں، بوجھ سمجھ کر نہ دیں۔ اور کوئی مدرسے کا اعلان لینے آ جائے تو اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے کام میں ہمارا معاون ہے۔ آپ نے تو پہنچانی تھی، اگر وہ لینے آ گئے تو اچھی بات ہے، آپ اس کے حوالے کر دیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی آپ کے اس جذبے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ کھا تو سکتا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ ان جذبوں کے ساتھ اور ان احتیاطوں کے ساتھ پرامن طریقے سے انشاءاللہ یہ دن گزرے گا تو یہ دنیا میں بھی خوشی کا باعث بنے گا اور کل آخرت میں بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ اور اپنی نیتوں کو ہم بار بار پٹولتے رہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار، ان کی قبولیت، اس کا انحصار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی تو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، نیت خراب ہوگی تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمارا جذبہ، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں جتنے بھی یہ کام کریں گے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کریں گے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، یہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی اثر تک، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ ہر فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس کے بعد بھی، اور اگر کوئی اکیلا نماز ادا کرے تو اس کے لیے بھی ان تکبیرات کا ایک دفعہ کہنا واجب ہے۔ کتنی دفعہ کہنا؟ صرف ایک دفعہ کہنا۔ تکبیرات کیا ہے؟ آپ یاد بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ بات بتایا ہے کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ 2 نبیوں کے الفاظ ہیں، ایک اللہ کے برگزیدہ فرشتے کی آواز ہے۔ تو آپ اس دعویت سے، اس نیت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کریں گے، اللہ کی تکبیر کو بلند کریں گے، تو عام حالات میں اس کو پڑھتے رہیں۔ نماز کے فوراً بعد ضرور ایک دفعہ پڑھیں، کوئی درود نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے کہ آپ نے تکبیرات تشریق پڑھ دی۔ اور اسی طرح قربانی کا جیسے پہلا دن قربانی کے لیے موضوع ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مثلا پہلے دن آپ نے اگر 2 قربانیاں کرنی ہیں تو بڑے جانور کے حصے میں شامل ہو جائیں، دوسرے دن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ بکرا کر لیں۔ کیا جی، لیکن یہ ہے کہ دن میں کریں، اثر سے پہلے کریں، یہ رات والا کام درست ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کریا نگر ہم پھرے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، تو جب ہم لاہور ہوتے تھے تو ایسا بکثرت ملا کرتا تھا، ہمارے اساتذہ ہمیں قربانی کی کھانے لینے کے لیے بھیجتے تھے، تو پہلے دن اتنی نہیں اکٹھی ہوتی تھی جتنی دوسرے اور تیسرے دن اکٹھی ہوتی کہ لوگ عموماً اس کام کو سیدھا رات میں رکھتے تھے کہ اڑوس پڑوس کو پتہ نہ چلے۔ اور ویسے بھی آج کل کا جو بکرا ہے 50-60 ہزار کا خرید کے پھر کسی کو اس میں سے گوشت دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت کے